یہ ایک مسئلہ ہوا کہ بعد امامات روح و جسد کا تعلق ہے، اور یہ تعلق تمدید ہے الی یوم القیامہ. اگر صالح ہے تو راحت و آرام ملے گا، اور اگر غیر صالح ہے تو تکلیف اور سزا ملے گی. یہ اہل سنت کا قاطبتاً عقیدہ ہے، اس پر کوئی سودہ بازی نہیں. باقی اس تفصیل میں، اس کیس کی بحث میں پڑھنا علم نہیں ہے. لا تشعرون اور لا یشعرون قرآن کہتا ہے. بس جس قدر تفصیل حدیث میں آئی ہے اس پر آمنا و صدقنا. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ کو ایک دفعہ ہم نے کہا کہ آپ بخاری شریف پڑھاتے ہیں طلباء کو. شیخ بخاری مسلم دونوں پڑھاتے ہیں، تو بخاری شریف میں تو باقاعدہ صاف ہے سماع الموتیٰ حیات الاموات، آپ کیسے انکار کرتے ہیں؟ تو شیخ نے اس طرح کہا کہ جہاں جہاں حدیث میں آیا ہے اس پر میرا ایمان ہے. بالکل صاف مجھے خود کہا ہے کہ جس جگہ حدیث میں آیا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ موارد کے ساتھ مختص کرتے ہیں اور اس کی تعدی کے قائل نہیں. یہ ایک علیحدہ علمی بات شروع ہو گئی، لیکن چونکہ عالم تھے تو اپنا ایمان بچا لیا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. دوسرا مرحلہ ایمان بالآخرت کا ہے، بعث کا، نشور کا، یوم الحشر والنشر کا، کہ قیامت برحق ہے اور یہی اجساد مال ارواح کڑی ہوگی، اور حق تعالی صالحین کو نیک اعمال و ایمان کا بدلہ خیر دے گا، اور غیر صالح فاسق کو، کافر کو سزا دے گا. یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا قبر کا. اور تیسرا مرحلہ ایمان بالآخرت کا، وہ ہے دخول الجنہ او دخول النار. مسلمانوں آخر کار اللہ ان کو جنت دے گا اور کفار کو کے لیے جہنم ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ میں یہ سب باتیں شامل ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں ان کے رب کی طرف سے. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ واقعی کامیاب ہیں. اللہ اکبر. امیر تیمور کے دربار میں اس عبارت پر میر سید اور تفتزانی کا مناظرہ ہوا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہاں پر استعارہ تمکینیہ ہے یا استعارہ تبعیہ ہے. ایسا زمانہ تھا، اور یہ استعارے کا ذکر کیا ہے جار اللہ نے کشاف میں، تو اصلاً مناظرہ کشاف کی عبارت پر تھا. علم الدین معتزلی حکم تھا، علم الدین معتزلی، اس نے فیصلہ میر سید کے حق میں کیا. فاغتم لذالک تفتزانی سعد الدین، فاغتم لذالک سعد الدین دخل بیتہ وما خرج حتی خرجت جنازتہ. سعد الدین تفتزانی گھر میں ہی رہے غم کی وجہ سے، بس باہر ان کا جنازہ آ گیا. میر سید فصیح بلیغ بہت زیادہ تھا. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں ان کے رب کے ہاں سے. واولئک ھم المفلحون، اور یہ لوگ کامیاب ہیں. فلاح کی دو قسمیں ہیں، ایک دنیاوی اور دوسری دینی اخروی. دنیا کے اندر جب کوئی کامیاب ہو جائے گا تو اس کو چند چیزیں مل جائے گی. دنیا کے اندر خوشیاں ملنا،
اور خوشی 4 چیزوں کا نام ہے: حیات، صحت، مال، اولاد۔ صحت میں عافیت شامل ہے۔ امام راغب نے کہا ہے کہ بقا اور غنا، آدمی جیے اور ضروریات اس کی پوری ہو، فہو مفلح۔ اور پجن جندے ہو سا اس پی نہ گڑندے ہو سا نہ سا پکار ہو اے پجن جندے ہو سا اس پی نہ گڑندے ہو سا جندے گرزا خو ٹکا برسا غنی خوار بدگار ذلیل بائے آ جندے گرزا خو دا جون سے مقصد دی نشتا۔ یہ فلاح دنیاوی ہے اور اخروی فلاح 4 چیزوں کا نام ہے: بقاؤن بلا فنا، وغنن بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جہل۔ او بابا 4 چیزیں، پریشان ہو گئے۔ بقا ہوگی، فنا نہیں آئے گی، بقاؤن بلا فنا، وغنن بلا فقر، مالداری ہوگی، مفلسی نہیں آئے گی، وعز بلا ذل، عزت ملے گی، ذلت نہیں ہوگی، وعلم بلا جہل، مفردات امام راغب صفحہ 385۔ یہ اوصاف مومنین ہے۔ بنیادی طور پر مومن متقی ہونا چاہیے، ھدی للمتقین۔ اور تقوی 5 چیزوں کا نام ہے۔ ایمان کے بعد تقوی میں 5 چیزیں ضروری ہیں۔ تفصیلی ایمان ہو اپنی شریعت پر، اجمالی ایمان ہو سابقہ شرائع پر، تفصیلی اور اجمالی ایمان ہو، یعنی تفصیلی اپنی شریعت پر، اجمالی سابقہ پر، اور آخرت کو 3 مرحلوں کے ساتھ مان رہا ہو، تو یہ لوگ محتدون ہیں اور مفلحون ہیں۔ محتدون ہدایت یافتہ اور مفلحون ہمیشہ کے کامیاب۔ دیکھو فاتحہ کے اندر ان کا نام تھا منعم علیہم، منعم نام تھا اس کا، منعمون، اور یہاں نام پڑ گیا متقون، مومنون، مصلون، منفقون، اور آخرکار موقنون اور محتدون اور مفلحون۔ اس کو کہتے ہیں مضمون روب ترقی۔ مضمون روب ترقی، آپ کہتے ہیں طالب، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب، پھر آخر میں کہتے ہیں مولانا صاحب، پھر کہتے ہیں حضرت فلاں، تو ان کے اوصاف آپ کی نظر میں روب ترقی ہے۔